Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you'd be fine. I'm here with the textbook Vision 7, this English book that is from ERI Educational Research Institute. آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ. اس کے چیپٹرز کو بھی ہم ون بائی ون کور کریں گے. تو چیپٹر نمبر 1 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. دیٹ از اباؤٹ سپرسٹیشن، جس کی بیسس ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ بلیف، جس پر ہمارا جو اسلام کا دار و مدار ہے، ہمارے دین کا، ہمارے توحید کا، تو وہ اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے سپرسٹیشن کام کرتا ہے. اس لیے سپرسٹیشن کو سمجھنا، اس کو چھوڑنا، اس کو ترک کرنا، اپنی زندگیوں سے نکالنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس لیسن کے اندر ہم اس چیز کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ، ڈیپتھ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں بچوں کہ فاؤنڈیشن آف اسلامک سائیکلوجی جو ہے، اس کے اندر ہمارے پاس جو توحید کی 3 جو مین ہمارے پاس ٹائپس ہیں وہ کیا ہیں. توحید از دا پلر آف اسلام. ٹھیک ہے، توحید آپ کو اسلام کے اندر بھی داخل کرتا ہے، اور اس کا جو اپوزٹ ہے شرک، وہ آپ کو بالکل جو ہے وہ اسلام سے باہر بھی کھڑا کر دیتا ہے. تو اس کو سمجھنا اتنا زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے. ٹھیک ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے. ہاں، جو اس سے کم ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے وہ معاف کر دیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کی 3 ٹائپس کیا ہیں. اس کے نا سب سے پہلی بات ہے ہمارے پاس توحید الربوبیت. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس توحید العبادہ، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس توحید فی الاسماء والصفات. ربوبیت ہے رب سے، رب کہتے ہیں پالنے والی ذات کو، یعنی مالک، خالق، پالنے والا، سب کچھ دینے والا. یہ کون ہے؟ ہمارا ایک واحد رب ہے. دا وننس آف اللہ ان ہز لارڈ شپ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس پوری کائنات کا نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، اور اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس میں تنہا ہے. یہ توحید الربوبیت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد باری آتی ہے عبادت کی، کہ ہم نہ کسی کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ کسی سے دعا مانگ سکتے ہیں، نہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ سے اپنی حاجت روائی کروائی جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کے لائق ہے. The devotion of all worship to Allah Almighty alone is called توحید العبادہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد باری آتی ہے توحید فی الاسماء. اسما ہے اسم سے مینس ناؤنس. ٹھیک ہے، جو نیمز ہیں، اور والصفات دیٹ از دا ایٹریبیوٹس آف اللہ. تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جب بات آتی ہے الاول، الظاہر، الباطن، الخالق، المالک، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں، تو اس سے پہلے جب ان کو پکارتے ہیں تو عبد کا لفظ لگاتے ہیں. عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ. ٹھیک ہے، عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. عبد الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کا بندہ. عبد الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحیم کا بندہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کی تمام صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ حکم بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کا چلتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا ہے. اب یہ باتیں سمجھانے کا مقصد کیا ہے آپ کو، کہ یہ جو سپرسٹیشن ہے، یہ چیز ہمارے پاس شرک کہاں سے آتا ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز چاہے تو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور کوئی چیز چاہے تو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے. حالانکہ یہ بالکل توحید کے خلاف ہے، اسی لیے یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ سپرسٹیشن از. A superstition is basically any belief or practice considered by non-practitioners. It is
a practice of non-practitioners to be irrational or supernatural. ٹھیک ہے, تو یہ کم عقلی کی بات ہے, بد عقلی کی بات ہے, بدشگونی کی بات ہے. دیٹ از ایٹریبیوٹیڈ ٹو فیٹ اور میجک, یا تو جادو کی طرف اور یا قسمت کی طرف کسی چیز کو منسوب کر دینا کہ یہ ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ ایسا کیا تھا. ٹھیک ہے, بدشگونی لینا, توہم پرستی کرنا, وہم کرنا, دس از آل انکلوڈیڈ ان سپرسٹیشن اینڈ اٹ از perceived as supernatural influence اور fear of that which is unknown. ایک ایسی چیز کا خوف جو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے آپ جو ہے وہ چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہوں, اس کو کہتے ہیں سپرسٹیشن. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پر یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ سپرسٹیشنز اینڈ اومنس, اومنس کس کو کہا جاتا ہے؟ این ایونٹ ریگارڈیڈ ایز اے پورٹنٹ آف ایول اور گڈ. ٹھیک ہے, ایک کسی بھی کوئی بھی جو ہے ایونٹ آپ کے سامنے ہوا اور آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ اچھائی کا یا برائی کی دلیل بنا دیں آپ اس کو. فار ایگزامپل, اے وش میڈ وین یو سی اے شوٹنگ اسٹار ول کم ٹرو. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کہا کہ اس وقت جلدی سے کوئی وش کر لو, کوئی دعا مانگ لو تو آپ کی وہ دعا پوری ہو جائے گی. آپ نے کیا کیا کہ یہ جو شوٹنگ آف اسٹار تھا, یہ ایک ایونٹ تھا, اس کو آپ نے ریلیٹ کر دیا, اس کو آپ نے سائن بنا دیا آف گڈ اور ایول, کہ اس کی وجہ سے یہ جو ستارہ ٹوٹا ہے نا, اس کی وجہ سے میری دعا قبول ہو جائے گی. سملرلی, اے بٹر فلائی فلائنگ ان ٹو یور ہوم برنگس گڈ نیوز اور این امپورٹنٹ گیسٹ. اب آپ کے گھر میں تتلی اڑتی ہوئی آ گئی. ٹھیک ہے, تتلی ایسے ہی اڑتی ہوئی آ گئی. اب آپ اس کو ریلیٹ کر دیں, اچھا یہ تتلی میرے گھر میں آئی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو کوئی اچھی خبر آنے والی ہے اور یا پھر گھر میں مہمان آنے والے ہیں. تو کسی ایک ایونٹ کو ریلیٹ کر دینا کسی اچھی یا بری بات کے ہونے سے, اسی کو ہم کہتے ہیں سپرسٹیشن. اینڈ سپرسٹیشنز اینڈ اومنس کو اگینسٹ توحید. یہاں پر آپ کو یہ چیز نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. These practices can lead to shirk and it includes amulets for protection. جو ہم تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں, تو یہ تعویذ پہننا کیوں شرک میں آتا ہے؟ دراصل آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے گلے میں آپ نے کچھ دعائیں لکھ کے, کچھ قرآنی آیات لکھ کر لٹکا لیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب تک یہ پہنا رہوں گا یا پہنی رہوں گی تو میری حفاظت ہوتی رہے گی. حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا. یہ جو کیا نام ہے تعویذ میں نے پہنا ہوا, یہ میری حفاظت تھوڑی کرے گا. ہاں, جو ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائے ہیں رقیہ, وہ ہم اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ خود فرمایا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, تو ہمیں وہ چیزیں اپنانی چاہیے. جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب شام ہو تو آپ کیا کریں, آپ اپنے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے, کھڑکیوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر لیں. یہ خود اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمارا توکل کیا کہتا ہے کہ ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی. اس لیے اب جو غیر انسانی مخلوق ہیں یا دوسری مخلوقات ہیں, وہ اللہ کے حکم سے ہمیں اب نقصان نہیں پہنچائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو چیز اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو ہم نے ماننا ہے, لیکن ہم نے یہاں پر بھی اس کو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس چیز پر توکل کرنا ہے کہ بے شک بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. When Allah wills to show mercy to any of His slaves, nothing can withhold that mercy. And if Allah wills to put some calamity on someone, no power in the universe can remove that calamity except Him. There is absolutely no concept of good luck or bad luck in Islam. Everything that happens in the universe happens with the permission and within the plan of Allah subhanahu wa ta'ala. So, seeing a bad omen is shirk. It is a disbelief. اور یہ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے, سنن نسائی میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی بات آئے اس طرح کی, دیٹ از اے بروکن گلاس برنگس بیڈ لک, ناکنگ آن وڈ, واکنگ انڈر اے لیڈر از کنسیڈرڈ بیڈ لک, بلیک کیٹ کراسنگ یور پاتھ از بیڈ لک, spilling water for good luck, itchy hands indicates wealth is on your way, trimming nails at night, broken mirror, these are all considered as bad luck. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن ثلاثاً. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ورڈز دہرائے, جس کا مطلب کیا ہے, بدشگونی شرک ہے. الطیرۃ مینس بدشگونی, جس کو ہم انگلش
انگلش میں اومن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بدشگونی شرک ہے, یعنی کسی چیز کسی ایونٹ کو ریلیٹ کر دینا گڈ لک یا بیڈ لک کے ساتھ, یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل, کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے. وما منا, ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے, مگر ولیکن اللہ, لیکن اللہ تعالی یذہبہ, دور فرما دیتے ہیں اس کو بالتوکل, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توکل کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں. یعنی پھر ہم جب اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر اس شرک کو ہم سے دور فرما دیتے ہیں, اس بدشگونی کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دیتے ہیں. سو وہ وی مسٹ اوائڈ بلیونگ ان سپرسٹیشنس. اسٹارٹ کرتے ہیں اب اپنے لیسن کو. اس کے اندر جو ورڈ میننگس ہے پہلے اس کو شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ, اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کو ریڈ کریں گے. تو چلیے یہاں پر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. سپرسٹیشن مینس فالس بلیف, انفاؤنڈیڈ فیئر, توہم پرستی کہتے ہیں اس کو, وہمی ہونا, بدشگونی لینا, یہ ساری چیزیں سپرسٹیشن میں آتی ہیں. پلینٹی مینس مینی, الور آف, بہت سارے. کنکلوژن, انٹرپریٹیشن اور ججمنٹ کو کہا جاتا ہے کسی نتیجے کو پر پہنچنا, کوئی نتیجہ اخذ کرنا, کوئی نتیجہ نکالنا. کلاسیفائڈ مینس ٹو کلاسیفائی انٹو گروپس, ارینج ان کلاسز ان گروپس, درجہ بندی کرنا, گروپس بنا دینا. لیٹر, یہ لیٹر نہیں ہے, یہ لیٹر ہے. اٹ مینس لاسٹ مینشنڈ. ٹھیک ہے. دی سیکنڈ آف دا ٹو, 2 چیزوں میں سے جو بعد والی ہے, یا بہت ساری چیزوں میں سے جو آخری چیز آپ نے بتائی ہے, دیٹ از کالڈ دا لیٹر. کیٹیگری مینس کلاس, گروپ, قسمیں. ٹھیک ہے. ریشنل اور ارریشنل, ریشنل کہتے ہیں لاجیکل, سینسیبل, عقل سے جو چیز استعمال کر کے بتائی جائے, یعنی ایک عاقل, ایک ذی شعور کی جو بات ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ریشنل. ٹھیک ہے. اور یہ عقل مند انسان کے لیے بھی یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. ڈیلیوٹس مینس ٹو ڈسیو, مس لیڈ, یعنی دھوکہ دینا, اور کبھی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, کبھی دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. دین وی ہیو اے ورڈ اکمپلشڈ مینس اچیوڈ, سکسیڈ ان, ٹو کیپچر سم تھنگ, مکمل کرنا, کسی چیز کو حاصل کرنا, کسی چیز میں کامیاب ہو جانا, اس کو کہتے ہیں اکمپلشڈ. چارمز اور منتراز, یہ بھی ہمارے سپرسٹیشن کے اندر یوز کیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مسلمان بدعقلی کے اندر, کم سمجھی کے اندر جو ہے وہ تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں, ایسے ہی جو نان پریکٹیشنرز ہیں یا جو نان بلیورز ہیں ان کے یہاں چارمز اور منتراز یوز کیے جاتے ہیں. منتراز کیا ہوتے ہیں؟ کیچ ورڈز, ٹیگ لائنز ہوتی ہیں. اور چارمز کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو گلے کے اندر مختلف آرنامنٹس وغیرہ پہنے جاتے ہیں نیکلس کی جگہ پر, تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے چارم, ایک طرح کا پینڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور منترا کیا ہوتے ہیں؟ جو ہندو بدھ مات یا بدھ وغیرہ جو ہے وہ پوجا پاٹ میں پڑھتے ہیں نا, بار بار ایک ہی ورڈز کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے منتراز. انڈلج مینس ٹو گیٹ انوالوڈ ان, ٹھیک ہے, کسی چیز کے اندر ملوث ہو جانا ہے. ایسٹرولوجی ایک طرح کی پڑھائی ہے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ہاروسکوپس اور اسٹار گیزنگ. جو علم نجوم ہوتا ہے نا, ستاروں کا علم ہے, اس کو کہا جاتا ہے ایسٹرولوجی. سیلف اپوائنٹڈ, سیلف اسٹائلڈ, سو کالڈ, اپنے آپ خود ہی سے طے کر لینا. ٹھیک ہے. ایک چیز کو اپنے اوپر خود سے لاگو کر دینا. تھورولی مینس اٹرلی ان ڈیپتھ, کسی چیز کو بہت تفصیل کے ساتھ, بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ, اچھی طرح سے کرنے کو کہا جاتا ہے تھورولی. آفینڈڈ, اچھا اب یہاں پر ایک ورڈ میں یوز کر رہی ہوں آفینڈڈ. اس کے اندر میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ڈفرینس بتا دوں. آفینڈڈ, اپسیٹ اور اینگری کے اندر کیا ڈفرینس ہے؟ اپسیٹ آپ کسی بھی بات پر ہو سکتے ہیں, کسی اپنی تکلیف کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں, کسی دوسرے کو دیکھ کر بھی. جب آپ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں اس کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. آن دی ادر ہینڈ اینگری کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی بات پر بہت زیادہ غصہ ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے ٹو گیٹ اینگری. ٹھیک ہے. اب آپ کسی بھی بات پر غصہ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے, کسی اور چیز سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, تو وہاں پر ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اینگری کا. ان دونوں کے بیچ میں ایک ورڈ آتا ہے آفینڈڈ, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ناراض ہو جانا. ناراض انسان کب ہوتا ہے؟ کسی سے ناراض ہوتا ہے جب اس نے کوئی غلط بات کہی ہو, اس نے غصہ دلایا ہو, اس نے کوئی ہرٹ کیا ہو, تو ہم اس سے تب ناراض ہوتے ہیں. اور ناراض آپ اپنے کسی جو ہے وہ بڑے قریبی لوگوں سے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہم یہ ورڈ آفینڈڈ کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ مکس مت کیا کریں اینگری کے ساتھ. اینگری ضروری نہیں ہے کہ آفینڈڈ ہو.
ٹھیک ہے. اینگری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے ناراض ہوں تبھی مجھے غصہ آئے گا. غصہ آپ کو کسی بھی بات پر آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے offended ہونا ضروری نہیں ہے. فیلنگ ہرٹ بیکاز آف انسلٹ اور ڈسرسپیکٹ, یعنی کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, ذلیل کیا ہے, بدتمیزی کی ہے, تو اس کے اوپر آپ offended فیل کرتے ہیں. ٹیرٹ, اچھا اب ٹیرٹ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ان کارڈس کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے جو کہ لک کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اس کے اوپر کچھ پکچرز وغیرہ بنی ہوتی ہیں اور پھر آپ اس کو رینڈم چوز کرتے ہیں اور اس میں سے پھر آپ اپنی لک کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں کیا ہے. A pack of cards with pictures on them that is used to predict what will happen to people in the future. یہ بالکل تاش کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں. شیئر کہتے ہیں ٹوٹل, کمپلیٹ, سراسر, بالکل, مطلب یعنی کہ ایک چیز جو مکمل طور پہ کیسی نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں شیئر. knock on wood, اب یہ ایک ہمارے پاس ایڈیم ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیسیکلی ایک پیگن بیلیف ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ رومنس کا بیلیف ہو یا جو ہے وہ کسی اور کا بیلیف ہو, مسلمانوں کا نہیں ہے بالکل بھی, لیکن مسلمان آج یہ کچھ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ورڈ آپ کے سپرسٹیشن کے اندر بھی آئے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو گڈ لک وش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کیا گڈ لک کے بجائے کیا کہیں گے, knock on wood. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک کسی جنگ کے اندر جو سپاہی وغیرہ تھے, جو آرمی کے لوگ تھے, وہ مر رہے تھے, تو ان کے خیال میں جو روحیں تھیں نا ان کی, وہ لکڑیوں کے اندر چلی گئیں, وڈس کے اندر چلی گئیں. تو وہ تب سے یہ ورڈ یوز کرنے لگ گئے knock on wood, کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے جائیں تو آپ اس کو knock کر دیں, ٹچ کر دیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں گی اور آپ کا کام اچھا ہو جائے گا, آپ کی لک اچھی ہو جائے گی. تو اس کو ہم فنگرز کراسڈ کے میننگس میں یوز کرتے ہیں, ہوپ فار دا بیسٹ, اور یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے, یہ بھی سپرسٹیشن ہے. یعنی کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو وڈ کو knock کر دیجئے, تو اس سے آپ کا جو ہے نا کام اچھے سے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اٹ از سیڈ ان آرڈر ٹو اوائڈ بیڈ لک, بری قسمت نہ ہو آپ کی, آپ سے جو ہے وہ یہ جو روحیں ہیں ناراض نہ ہوں اور یہ آپ کو بد دعا نہ دے دیں, اس لیے آپ knock on wood کر کے جائیں. اٹس اے پیگن بلیف دیٹ malevolent spirits inhabited wood, کہ یہ جو malevolent spirits تھیں نا, بری بدروحیں وغیرہ تھیں, یہ وڈ کے اندر رہتی ہیں, تو یہ آپ کو پریشان نہیں کریں گی, آپ کو بری قسمت نہیں آنے دیں گی, اس لیے آپ اس کے اوپر knock کر کے جائیں. اس کے بعد we have a word influence, it means effect, powers. فزیکل کہتے ہیں کنیکٹڈ ود مٹیریل باڈی, ایک چیز جو آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ ہو اس کو کہتے ہیں فزیکل. رینڈم کہتے ہیں اتفاق سے, یعنی کہ بیچ میں سے کسی بھی ایک چیز کو چوز کر لینا. لیکنگ ڈیفینٹ پلان اور آرڈر اور پرپس, یعنی کہ ایک ڈیفینٹ نہ تو پلان ہو, اس کو بھی رینڈم کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک رینڈم پلان بنا لیا اپنا. ایک رینڈم آرڈر نہ ہو جس چیز کے اندر, اور اس میں سے ایک مطلب آپ کے پاس کوئی پیک رکھا ہو اس کا پتوں کا, اور اس میں سے آپ سے کہا جائے اس میں سے رینڈم ایک جو ہے نا کارڈ چوز کر لیجئے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آپ کو اوپر سے یا نیچے سے نہیں کرنا, بلکہ کوئی سا بھی اٹھا لیجئے, ٹھیک ہے. تو جہاں پر کوئی چیز اتفاق سے ہو رہی ہو, بے اصول ہو, بے ترتیب ہو, اس کو ہم رینڈم کہتے ہیں. کو انسیڈنس کہتے ہیں کو اکرنس, کو ایگزسٹنس, اتفاق سے دو چیزوں کا ایک ساتھ ہو جانا, ٹھیک ہے. کو انسیڈنس کس کو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلی اور میری فرینڈ بھی اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلی اور ہم دونوں ایک جگہ پر مل گئے, تو یہ واٹ اے کو انسیڈنس, کیا اتفاق ہے کہ تم بھی یہاں اور میں بھی یہاں, ٹھیک ہے. تو دو چیزوں کا اتفاق سے ہو جانا, پری پلانڈ نہ ہو, اس کو کہتے ہیں کو انسیڈنس. ٹرائیویل مینس انسگنیفیکنٹ, ان امپورٹنٹ, جو بالکل غیر ضروری ہو, معمولی سا ہو, اس کو کہتے ہیں ٹرائیویل. اور اس کے بعد ہے ریچول, اٹ مینس سیریمونیل, کسٹم, رسمی, روایتی, ایک چیز جو کسی کے یہاں روایات ہو, رواج ہو, اس کو کہا جاتا ہے. اب میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک حدیث پاک شیئر کروں گی. اٹ واز نریٹڈ فرام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیٹ دا میسنجر آف اللہ سیڈ دا ایول آئی از ریئل. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ, اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایول آئی ہے, بری نظر ہے, یہ حقیقت پر مبنی ہے, یعنی کہ بری نظر انسان کو لگتی ہے. اب یہ سپرسٹیشن اور ایول آئی کے اندر کیا ڈفرینس ہے, اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے. اپنے سپرسٹیشن جو چیپٹر ہے اس کو بھی ریڈ کریں گے. آئی ہوپ آج کے لیے اتنا کافی ہے, کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی, اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.